بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مختصر ترجمہ قرآن کورس میں آج انشاءاللہ ہم سورہ یاسین کا پہلا رکوع پڑھیں گے۔ سورہ یاسین اس کی فضیلت پر کئی روایات مشہور ہیں، مثلا یہ کہ یہ قرآن کریم کا دل ہے، یا اسے قریب المرگ شخص پر پڑھا جائے تو اس کی موت آسانی کے ساتھ ہوتی ہے، لیکن اکثر روایات جو اس کی فضیلت پر ہیں وہ ساری فنی لحاظ سے کمزور اور ضعیف ہیں، سوائے اس ایک روایت کے جس کو بعض محققین نے سند کے لحاظ سے حسن قرار دیا ہے۔ اس روایت میں اس سورت کی جو فضیلت ہے، سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بیان کرتے ہیں کہ جو شخص سورہ یاسین دن یا رات کے شروع میں پڑھے گا اس کے لیے اس دن اور رات میں آسانی کی جائے گی۔ یہ روایت سنن دارمی میں ہے، اور اگرچہ یہ صحابی کا فرمان ہے لیکن یہ صحابی کا قول بھی وہ اپنی طرف سے نہیں کر سکتے، ایسی بات مرفوع کے حکم میں ہے، کیونکہ صحابی اس طرح اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کرتے، ضرور انہوں نے یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہوگی۔ اور عبداللہ ابن عباس وہ صحابی ہیں کہ جن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کی تھی کہ اللہ تو اس میرے صحابی کو قرآن کا علم عطا فرما۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ جو بندہ اس سورہ یاسین کو دن کے شروع میں پڑھے گا تو اس دن میں اس کے لیے تمام کام اس کے لیے آسان کر دیے جائیں گے، اور اگر رات کے شروع میں اس سورت کو پڑھے گا تو رات کے تمام کام اس کے لیے آسان کر دیے جائیں گے۔ تو لہٰذا اس سورت کو بھی ہمیں پڑھنا چاہیے، اور اس کے معنی اور مفہوم پر غور کریں تو بہت ہی اہم ترین مضامین اس سورت میں اللہ رب العالمین نے بیان کیے ہیں، بہت ہی سمجھنے والی باتیں ہیں اور بہت ساری نصیحتیں ہیں، اور آپ سے میری یہ درخواست ہے کہ آپ توجہ کے ساتھ ان اسباق کو سنیں، اس سبق کو بھی اور آئندہ آنے والے اسباق توجہ سے سنیں۔ پچھلے اسباق بھی اگر آپ نے نہیں سنے تو وہ یوٹیوب پر چینل کی پلے لسٹ میں موجود ہیں، وہ بھی آپ سن لیں، اور اگر توجہ سے آپ سنیں گے تو انشاءاللہ یہی اس ایک صورت سے ہی آپ کی زندگی بدل سکتی ہے۔ ایک سبق سے، قرآن کی ایک آیت پر ہی بندہ غور کر لینا تو زندگی بدل کر رکھ دیتی ہے قرآن کی ایک آیت بھی۔ تو آج کا سبق ہم شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یاسین یہ حروف مقطعات سے ہیں، اس کا ترجمہ اور اس کا مفہوم اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں جانتا۔ واو قسمیہ ہے، واو کا معنی قسم ہے۔ قرآن کی الحکیم جو حکمت والا ہے، حکمت والے قرآن کی قسم۔ انکا بے شک آپ، لمن المرسلین البتہ ضرور آپ رسولوں میں سے ہیں، آپ کو ہم نے رسول بنا کر بھیجا۔ وہ مشرکین مکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے کہ لست مرسلا، آپ رسول نہیں ہیں، آپ تو اپنی طرف سے باتیں کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھے قسم ہے اس قرآن کی، اس حکمت بھری کتاب کی، بے شک آپ رسول ہیں۔ وہ نہیں مانتے تو نہ مانیں، لیکن ہم قسم اٹھا کر کہتے ہیں کہ آپ ہماری طرف سے بھیجے گئے ہیں، آپ اللہ کے رسول ہیں۔ علی صراط سیدھے راستے پر، علی پر، صراط راستے مستقیم سیدھے، آپ سیدھے راستے پر ہیں۔ وہ لوگ جو آپ کو رسول نہیں مانتے وہ غلط راہ پر چل رہے ہیں، وہ جہنم کا ایندھن بننے والے ہیں۔ آپ رسول بھی ہیں اور آپ سیدھے راستے پر بھی ہیں۔ تنزیل نازل کیا ہوا ہے، یہ قرآن نازل کیا ہوا ہے العزیز نہایت غالب کی طرف سے، الرحیم جو رحم کرنے والا ہے۔ یہ قرآن اس رب کی طرف سے ہے جو پوری کائنات پر غالب ہے۔ یہ جو نہیں مان رہے اللہ کا غلبہ ان پر ہے، اللہ رب العالمین چاہیں تو ان کو ابھی پکڑ لیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو ڈھیل دی ہے، اس لیے ابھی ان کی پکڑ نہیں ہے۔ اگر یہ مان لیں گے تو بچ جائیں گے عذاب سے، اور اگر نہیں مانتے اس قرآن کو تو ان قریب دنیا میں بھی ان کی پکڑ ہوگی اور آخرت میں بھی ان کے لیے جہنم ہے۔ لتنذر اس قرآن کو کیوں نازل کیا؟ لتنذر تاکہ آپ ڈرائیں، قومن ایسی قوم کو، ما انذر نہیں ڈرایا گیا، آباؤہم ان کے آباء و اجداد کو، فہم پس وہ، غافلون غافل ہیں، وہ اس بات سے غافل ہیں کہ مرنے کے بعد ہم نے زندگی کا حساب ہی دینا ہے۔ اور پچھلی سورت سجدہ جو ہم نے پڑھی ہے اس میں بھی یہ مضمون تھا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد اس قوم میں کوئی نبی نہیں آیا، تو اسی کا تذکرہ یہاں پر بھی ہے کہ ایسی قوم کو آپ ڈرائیں کہ ان کے باپ دادا کو کوئی ڈرانے والا کوئی نبی نہیں آیا، بس یہ غفلت کی زندگی میں ہے، ان کو نہیں پتہ، آپ ان کو ڈرائیں اور آخرت سے خبردار کریں۔ لقد البتہ تحقیق، حق
حق ہو گئی ہے یہ بات علی اکثرہم کہ ان کے اکثر لوگ، ان کے اکثر پر، فہم پس وہ لا یؤمنون ایمان نہیں لائیں گے۔ اب یہ بات ان پر حق ہو گئی، کیا مطلب کہ جو لوگ حق دیکھنے کے بعد، نشانیاں دیکھنے کے بعد اور براہین مکمل ہونے کے بعد ایمان نہیں لائے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اب فیصلہ ہو چکا ہے کہ اب انہوں نے ماننا نہیں ہے۔ ان میں سے کون لوگ تھے یہ جن پر یہ بات حق ہو گئی؟ جیسے ابو جہل، عتبہ، شیبہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جنہوں نے مطالبات کیے کہ اللہ کے پیغمبر یہ نشانی لائیں، یہ کر دیں، وہ کر دیں، تو پھر ہم مان لیں گے۔ نشانیاں دیکھنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 سال تک انہوں نے شیب ابی طالب میں بند رکھا، اس کے بعد انہوں نے خود دیکھا کہ وہ تحریر جو انہوں نے لکھی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کا پورا خاندان اس کے ساتھ بائیکاٹ ہوگا، اس تحریر، پوری تحریر کو دیمک نے ختم کر دیا اور صرف اللہ کا نام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اس میں باقی رہا۔ انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا تھا، آپ کو خواب میں دکھایا گیا، آپ نے کہا کہ دیکھو جا کر اس تحریر کو، مجھے نبی نہیں مانتے نا، تو اللہ نے مجھے بتایا ہے جو تحریر تمہاری لکھی ہوئی ہے ساری دیمک چاٹ گئی ہے، ایک اللہ کا نام باقی ہے، اب تو مان لو۔ انہوں نے دیکھا اپنے سامنے، اتنی بڑی نبوت کی نشانی دیکھی، پھر بھی وہ نہ مانے، اپنی ہٹ دھرمی پر رہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اب ان پر فیصلہ ہو چکا ہے، اب انہوں نے نہیں ماننا۔ آگے انشاءاللہ ہم اگلے سبق میں پڑھیں گے۔ آپ ان اسباق کو آگے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیا کریں تاکہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے۔ انشاءاللہ کل کے سبق میں آگے انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔